فاضل اکابرین بار، فاضل اراکین بار، السلام علیکم۔ یہ آج میرا استقبال بیڑی کا تیسرا موقع ہے، مجھے یہاں پہ آپ کے سامنے آنے کا موقع ملا۔ آپ کی بات نے تو مجھے انوائٹ کیا ہی کیا، لیکن میں اپنا یہ اخلاقی فریضہ سمجھتا تھا کہ میں اپنے روبس کو لے آف کرنے سے پہلے میں آپ سارے دوستوں کو مل کے جاؤں، آپ کا شکریہ ادا کر کے جاؤں، اور وہ کہ میں کوئی اتنا فریکوینٹلی اس ضلع میں نہ آ سکا باوجود اس بات کے کہ میں انسپیکشن جج تھا، لیکن ایک بات کی میں آپ کو یقین دہانی کرا دیتا ہوں کہ میں ہر چیز کے بارے میں اویئر رہتا تھا، آگاہی میں اس کی پوری رکھتا تھا، لیکن آپ سے بہتر شاید کوئی بھی نہیں جانتا کہ کام اس قدر زیادہ ہوتا ہے کہ جو دیگر آپ کی ہیں غیر نصابی سرگرمیاں، اس کے لیے آپ پورا ٹائم شاید نہیں نکال پاتے۔ ابھی میں جب بیٹھا تھا تو دو تین باتیں میرے ذہن سے گزر رہی تھیں کہ میں ان باتوں کو آج میں ٹچ کروں گا جاتے وقت، لیکن آل آف اے سڈن میں نے دیکھا کہ میرے بہت سے ینگ دوست جو تھے وہ بار میں انٹر ہوئے، ان کو دیکھ کے میرا دل خوش ہو گیا۔ میں جب بھی باہر میں جاتا ہوں، جو بھی میرے دوست مجھے انوائٹ کرنے آتے ہیں تو میں ان کو ایک ریکویسٹ ضرور کرتا ہوں کہ یار کوشش کیجیے گا وہاں پہ ینگسٹر ضرور ہوں۔ اب میں یہ بات کیوں کہتا ہوں؟ کچھ باتیں تو میں ان کو سمجھاتا ہوں یا ان کو سمجھانا چاہتا ہوں، کچھ باتیں میں ان کو بابر کرانا چاہتا ہوں کہ ایک اصل بات ہے کیا۔ مثلاً کل بھی ایک بار میں مجھے جانے کا موقع ملا تو انہیں سے میں زیادہ مخاطب رہا، تو اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہم پہ قرض بھی ہے، یہ آپ لوگوں کا قرض ہے، بجائے اس کے کہ ہم جیب سے ایک گلے شکووں کی لسٹ نکال کے تو ہم شروع کر دیں کہ آپ ایسا نہیں کرتے، آپ ایسا نہیں کرتے۔ مجھے بھی یہ دیکھنا ہے کہ میں نے کیا کیا، جو کچھ میں کر سکتا تھا، جن چیزوں کے بارے میں مجھے آگاہی تھی، کیا میں بھی آپ تک کنوے کر سکا یا نہیں کر سکا۔ تو اگر میں ان کو آپ کی طرف کنوے نہیں کر پایا، میں آپ سے کمیونیکیٹ نہیں کر پایا، تو مقروض میں بھی ہوں آپ کا، مجھے بھی بتانا ہے۔ ہم سب ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں، اور میں تو اکثر یہ کہتا ہوں جب بھی کسی بار میں جاؤں کہ جج جو ہوتا ہے وہ باہر سے کچھ عرصے کے لیے ڈیپوٹیشن پہ ادھر آ جاتا ہے، تو ڈیپوٹیشن کا پیریڈ ہوتا ہے، اس کی عمر کے مطابق جتنی اس کا ہے ایک لیگل عمر اس کی جو کسی اسٹیچوٹ میں یا کانسٹیٹیوشن میں لکھی ہے، آفٹر دی ایکسپائری آف دیٹ پیریڈ ہی کم بیکس ٹو بار۔ تو بار جو ہے وہ تو مین اسٹریم ہے۔ میں اگر جج بنا تھا، ایڈیشنل سیشن جج سے میں نے اپنے کریئر کا آغاز کیا تھا، تو میری جو کوالیفیکیشن مانگی گئی تھی یا لکھی گئی تھی وہ یہ تھا کہ 10 سالہ تجربہ بطور وکیل، تو بنیاد تو وکیل ہے، تو مین سٹریم تو بار ہے۔ یہاں سے میں نے جو کچھ سیکھا، یہاں سے میں نے جو کچھ سمیٹا، یہیں سے مجھے جو کچھ ملے گا۔ اور ابھی جیسے دگل صاحب فرما رہے تھے کہ یہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ہمارے میں ہوں گے، آپ یقین کیجیے مجھے آپ میری شدت کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ میں نے کس طرح گن گن کے دن گزارے۔ میں تو اب یہ کہنا شروع ہو گیا تھا کہ یار یہ جون اتنا لمبا کیوں ہو گیا، اس نے آنا کب ہے۔ جو آپ کا پیرنٹ انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے نا، اس کو آپ نہ کبھی بھلا سکتے ہو، نہ وہ کبھی بھولتا ہے۔ اب بات چونکہ جمعے کا بھی وقت آنے والا ہے تو میں بات کو مختصر کر کے تو میں ڈائریکٹ اپنے اس سبجیکٹ میٹر پہ آ رہا ہوں، ینگ دوستوں کے حوالے سے۔ پہلے تو یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ وکالت کرنی بھی ہے کہ نہیں کرنی۔
کچھ لوگ آپشنل بیٹھے ہوتے ہیں کہ یار CSS کر لیں گے، وہ فلاں دھیان دے دیں گے، امریکہ چلے جائیں گے، دس کر لیں گے، دیٹ کر لیں گے. اگر تو اس طرح کا ہے پروگرام تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر بھی آپ آزاد ہیں، جو مرضی کریں، آپ خود مختار تو ہیں اپنی زندگی کے حوالے سے. لیکن اگر آپ یہ سوچ کے آئے ہیں اور آپ کیریئر اورینٹڈ ہیں اور آپ اس پروفیشن میں آنا چاہتے ہیں، رہنا چاہتے ہیں اور پروفیشنل بننا چاہتے ہیں، 5-10 منٹ آپ کے لوں گا، زیادہ نہیں لوں گا. جب میں نے پریکٹس شروع کی تھی، اٹ واز 1984. 6 جون 1984 کو میں نے پہلے دن کالا کوٹ پہنا تھا. Now almost 38 years have been passed. 38 سال پہلے جو جملہ میرے کان میں پڑا تھا، آج آپ کے کان میں بھی وہی ٹکرا رہا ہے، اور وہ یہ تھا کہ پروفیشن از اوور کراؤڈیڈ. یہ 38 سال پہلے میں نے بھی یہی سنا تھا، پروفیشن اوور کراؤڈیڈ ہے جی، آپ کی طرح آ گئے. ٹھیک ہے. آن اے لائٹر نوٹ، اس بات سے کبھی نہیں آپ نے گھبرانا، کوئی پروفیشن اوور کراؤڈیڈ نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں، بالکل اوور کراؤڈیڈ نہیں ہے. جو انسان محنت کرتا ہے، آپ شعبہ انصاف سے منسلک ہو، آپ کو پتا ہونا چاہیے اللہ کا ایک اپنا نظام ہے. اللہ نا انصاف نہیں ہے. آپ کی محنت رائے گاہ کبھی بھی نہیں جاتی. آپ دل جمی سے محنت کر کے تو دیکھیے، ہم کرتے ہی نہیں ہیں. نمبر 1. میرے ایک استاد، بلکہ میرے شاید استاد کے بھی استاد، بہت بزرگ تھے. جب میں پروفیشن میں آیا تو ایک بڑا خوبصورت جملہ بولا کرتے تھے، وکالت کے بارے میں، وکیل کے بارے میں نہیں، وکالت کے بارے میں. وہ کہتے تھے کہ یہ دل کی بستی بستی ہے، یہ بستے بستے بستی ہے. اور ایک اور میرے استاد تھے، اللہ ان کو بھی طریقے رحمت کرے، وہ اس سے بھی اچھی بات انہوں نے کی تھی. اور میں یہ ضرور کرتا ہوں اپنے ینگ دوستوں سے، بھائیوں سے، بچوں سے، بیٹیوں سے، کہ اس پروفیشن میں میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ لیلۃ القدر آتی ہے. اعتکاف میں بیٹھنا شرط ہے. جو معتکف رہا اس پہ لیلۃ القدر آتی ہے. جو اعتکاف توڑ کے بھاگ جاتا ہے وہ لیلۃ القدر کی طرف ہوتا ہے. اس لیے یہ کہنا شروع میں کہ جی کام نہیں آتا. میں نے ایک نوجوان سے پوچھا، میری پوسٹنگ اکاڑا میں تھی، میں نے کہا آپ تیاری کیوں نہیں کر کے آتے، پڑھتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا جی پڑھنا کیا ہے.
کام ہی کوئی نہیں ہوتا تو کیا پڑھا کریں بیٹھ کے. میں نے کہا یار آپ قانون کی کتاب پڑھا کریں, آپ یہ جو جرائد آتے ہیں رسائل آتے ہیں یہ پڑھا کریں بیٹھ کے. تو میں نے کہا یہ کہنا کہ جی کام آئے گا تو پڑھیں گے, یہ تو بالکل اسی طرح ہے جیسے ایک جو بزنس مین ہے وہ یہ کہیں گے جی میرا کسٹمر آئے گا تو میں شٹر اٹھاؤں گا. کہ جب شٹر ہی نہیں اٹھا ہوا تو کسٹمر کہاں سے آنا. تو آپ کی جو فزیکل پریزنس ہے وہ تو سب سے ضروری ہے. مجھے میرے استاد بزرگوار نے یہ کہا, سنیے آپ بھی بڑے غور سے اور اس کو دیکھیے گا, اس پر مشاہدہ بھی کیجیے گا. انہوں نے کہا کہ جو عدالت کا ٹائم ہے اس سے کم از کم 10 منٹ پہلے آپ نے کمرہ عدالت میں ہونا ہے. کوشش کیجیے کبھی آپ کا سائل آپ کو آواز پڑھنے پہ ڈھونڈنے کے لیے نہ جائے. یو شوڈ بی ریڈیلی اویلیبل. جو آپ کی عقل سمجھ لیاقت ہے وہ تو اب ظاہر ہے میں کروں گا تو وہی جو اللہ نے مجھے پیکج دیا ہوا ہے اس کے مطابق آپ اپنی ڈیوٹی پرفارم کیجیے. وہ کیس آپ 10 مرتبہ ہار جائیے, آپ کا کلائنٹ آپ کو کبھی چینج نہیں کرتا. وہ کہتا ہے نہیں, اگر وہ کسی اور سینئر دوست کو اگلی سٹیج پہ اپیل پہ نگرانی پہ کرے بھی, وہ کہتا نہیں نہیں میں نے ان کو ساتھ رکھنا ہے, آپ کو سارے کیس کا پتہ ہے. یہ آپ کا ہے وہ پروفیشنل کنڈکٹ. ایک اور چھوٹی سی بات, پیسے کمانا اور وکیل بننا میرے خیال میں 2 متضاد باتیں ہیں. پیسے سے وکیل نہیں بنتا, کبھی بھی نہیں بنتا, لیکن وکالت سے بڑا پیسہ بنتا ہے. تو میں نے لفظ وکالت بولا ہے, وکیل نہیں بولا. وکالت سے بڑا پیسہ بنتا ہے. وکالت سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے ساری کتابیں پڑھ لی اور حفظ کر لی. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ آرٹ آف ایڈوکیسی. ایڈوکیسی میں بہت کچھ آتا ہے. ایڈوکیسی میں پلیڈنگ بھی آتی ہے, ایڈوکیسی میں آرگومنٹس بھی آتے ہیں. ایڈوکیسی کا ایک چیپٹر آپ پڑھیے گا, میں کتاب آپ کو بڑی آسان سی بتا کے جا رہا ہوں. اس کتاب کا نام ہے میکنگ آف اے لائر, چودھری نذیر احمد خان صاحب نے لکھی ہے, پڑھیے گا. اس میں ایک چیپٹر ہے نو دائی جج. اپنے جج کو پہچانیے, یہ کس طرف چلتا ہے, یہ کس طریقے سے میں اس کو پرسویڈ کر سکتا ہوں. یہ آپ کے ہیں وہ پروفیشنل جو ایتھکس ہے. ایک کتاب آپ کو میں بتا دیتا ہوں, کوشش کریں اگر آپ کو مل جائے, آپ کی لائبریری میں مل جائے یا کہیں اور سے مل جائے تو خود بھی پڑھیے اور اپنے دوستوں سے اس کو شیئر بھی کریے. ایک برطانیہ کا بیرسٹر ہے, اس کا نام ہے ہینری سیسل. اس نے وہ کتاب لکھی ہے, اس کتاب کا نام ہے بردرز ان لا. بردر ان لا نہیں, بردرز ان لا. وہ جو بھی نئے وکیل صاحب جن کو آئے ہوئے 2 سال بھی ہو گئے, میں ان کو بھی تجویز کرتا ہوں وہ کتاب پڑھیں, اور وہ آپ کو ایسا لگے گا کہ ساری آپ کی اسٹوری اس بندے کو پتہ ہے. آپ کو ہنسی آنی شروع ہو جائے گی. اور یہ مسائل یہاں پہ نہیں ہے, اٹس ایوری ویئر. نئے آدمی کے یہ معاملات, یہ مسائل, یہ ہر جگہ پہ ایک ہی ہے. بالکل بھی برداشتہ نہ ہو, نیک نیتی سے اپنا کام کیجیے. اللہ آپ کی مدد کرنے کے لیے بالکل ہمہ وقت آپ اس کو اپنے ساتھ پائیں گے, لیکن اس کے لیے پھر آپ کو کچھ کرنا بھی پڑے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا میں وہ کر رہا ہوں یا کر سکتا ہوں یا کر پاؤں گا. تو یہ اپنا محاسبہ ہم نے کرنا ہے. کبھی کبھی جب مجھے باہر والے یہ موقع دیتے ہیں آنے کا تو میں تھوڑی لبرٹی لے کے ان سے کچھ بات بھی کیا کرتا ہوں. حالانکہ مجھے جو اکابرین ہیں ان کی موجودگی میں شاید یہ بات نہیں کرنی چاہیے, لیکن ان کی مہربانی ہے, وہ مجھے اجازت بھی دے دیتے ہیں. کبھی کسی نوجوان دوست کے ذہن میں یہ خیال آیا ہے کہ یہ ایڈوکیٹ جو ہے یہ لفظ بنا کیسے ہے, اور اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے, یا اس کا کیا مطلب نکالا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ میں ایک دفعہ ایک سینئر آفیسر تھے پولیس کے, ان کے میں دفتر گیا تو انہوں نے پولیس کا پورا مطلب لکھا ہوا تھا. پی فار پولائٹ اینڈ او فار دس اینڈ ایل فار لائل اینڈ آئی فار انٹیلیجنٹ اینڈ سی فار کریجس اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو وہ پولیس کا سارا مطلب بننا تھا بس. لیکن میں نے یہ جو سوچا تھا, اور یہ میں اس وقت یہ سارا میں نے کیا تھا جب میں پڑھاتا تھا لاء کالج میں, اور میں اپنے پروفیشن سے بڑا پیار کرتا ہوں, یہ میں آپ کو بتا دوں.
مجھے اس پروفیشن کی تذہیب جو ہے نہ میں وہ سننا پسند کرتا ہوں، اور برداشت دیکھ کے تو میں شاید بالکل ہی نہیں کرتا. ہم جو کچھ بھی ہیں اسی اللہ پاک کے کرم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کے بعد اسی کی وجہ سے ہیں. اور ہمیں کیا کام آتا ہے؟ اور آپ پڑھے لکھے لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ جو سوسائٹی کی ایلیٹ ہیں اس میں آپ کا شمار ہوتا ہے. یو آر انجوائنگ اے گڈ اسٹیٹس. تو جب میں یہ بات اب آگے بڑھاؤں گا کہ ایڈوکیٹ کا مطلب کیا ہے، تو اس کے لیے میں ایک چھوٹی سی پہلے مثال دیا کرتا ہوں اور پھر میں یہ لفظ بولنا شروع کرتا ہوں کہ وہ علامہ کا وہ کلام آپ کی سماعت سے ٹکرایا ہوگا کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، اور قہاری اور جباری، اور پھر وہ اینڈ پہ کہتے ہیں یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. تو ایڈوکیٹ کے لیے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ جتنے بھی اس کے الفابیٹس آتے ہیں یہ سارے عناصر ہوں تو پھر ایک وکیل صاحب جو ایک ہو سکتے ہیں ود ان لیٹر اینڈ اسپرٹ، وہ ایڈوکیٹ بنتا ہے. تو اس پہ میں نے بڑی ارکریزی کی، میں نے اس کے لیے بڑی ڈکشنریاں دیکھی، کھنگالی کہ یار کیا کیا چیز اس میں اس لفظ کو سوٹ کر سکتی ہے اس پروفیشن کے حوالے سے، اس کی جو ڈیوٹیز پرفارم کرتے ہیں وکیل اس کے حوالے سے، سو آن اینڈ سو فورتھ. سو یہ میری اپنی انٹرپریٹیشن ہے، کسی دوست کا اسے ایگری کرنا ضروری نہیں ہے، ڈس ایگری بھی کریں، آپ کا رائٹ ہے، بٹ دس از ہاؤ آئی فیلٹ. سو اے جو ہے دیٹ اسٹینڈس فار ابلٹی، یہ تو بیسک کرائیٹیریا ہے. اینڈ نیکسٹ کمز ڈی. ڈی انڈیکیٹس ڈیووشن اینڈ ڈیڈیکیشن. یہ ڈیووشن کے بغیر یہ کام ہم نہیں کر پائیں گے. اور جو اساتذہ کرام ہیں شعبہ میں اور جنہوں نے بھی جو صاحب تصانیف ہیں انہوں نے وکالت کے بارے میں لکھا ہے کہ وکالت جو ہے یہ ایک حسن محبوبہ ہے، یہ اپنے ہوتے ہوئے کسی چیز کو برداشت نہیں کرتا. سو اٹس اے جیلس بزنس. So unless or until you are not dedicated and you are not devoted to your profession, تو پھر شاید ہم ڈی والے کھاتے سے باہر نکل جاتے ہیں. اب اس سے اگلا الفابیٹ جو آ رہا ہے وہ وی آ رہا ہے. تو بہت کچھ آپ کو وی کی تختی میں آپ دیکھیے گا، ڈکشنریز میں آپ کو بہت کچھ مل جائے گا، لیکن جو میں سمجھ سکا اپنی سوسائٹی کا مائنڈ سیٹ دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے، وہ وی جو ہے جی وہ دیٹ ریفلیکٹس ووکل. اور میں یہ سوچتا بھی ہوں اور آئی ایم کوائٹ کانفیڈنٹ الحمدللہ کہ اچھا استاد اور اچھا وکیل اس کے پاس اچھا گلا ہونا چاہیے. تو unless or until you are not vocal تو یہ وی کی پٹی سے بھی ہم خارج ہو جاتے ہیں. اس کی ایک چھوٹی سی مثال لے دیتا ہوں. کہا یہ جاتا ہے وہ ساڈے تو وکیل صاحب بولے ہی نہیں گا. تو بولنا تو پڑے گا. اگر آپ بول نہیں سکتے تو پھر ہمیں ریوزٹ کرنا پڑے گا اپنے بارے میں کہ ہمیں کیا کرنا. نیکسٹ کمز او. او جو ہے اس کے لیے جو لفظ میں تلاش کر سکا وہ تھا اوپگننٹ. او ڈبل پی یو جی این ای این ٹی. اور اوپگننٹ کا مطلب ہوتا ہے اپنے مخالف کو جھگڑنے والا. ٹھیک ہے. آگے آ گیا سی. تو سی وہی بات ہے جو میں نے ابھی کی ہے کہ وہ بھائی صاحب کہتے ہیں جی ساڈے وکیل صاحب تو بولے ہی نہیں. تو کریجس ہونا پڑے گا. کلمہ حق ہے. تو دوسری کوالٹی جو ایک ایڈوکیٹ میں ہوتی ہے سی کے ساتھ، وہ اس کو کرٹیس بھی ہونا چاہیے اپنے کلیگ کی طرف اینڈ ٹورڈز کورٹ. وکیل صاحب کی ڈیوٹی صرف اپنی کلائنٹ کے لیے نہیں ہوتی ہے، ذہن میں رکھیے گا. وکیل صاحب کی بہت ساری ڈیوٹیز ہیں جو انہوں نے بیک وقت پرفارم کرنی ہوتی ہیں. ایون یو ہیو a duty towards the society, towards court. آپ کا کام یہ نہیں ہے صرف کہ آپ اپنے کیس کو پلیٹ کریں گے، آپ نے عدالت کی معاونت کرنی ہے. واٹ ایور از کریکٹ اس سے نہ آپ ڈیویٹ کر سکتے ہیں، نہ قانون ہمیں اجازت دیتا ہے.
courteous and courageous. آگے پھر اے آ جاتا ہے. تو اس کے لیے مجھے بہت سے لفظ ملے, بہت کچھ میں نے دیکھا کہ یہ جو ہے اے, اس کی کیا سوٹیبلٹی یہاں پہ ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے جو میں لفظ مجھے مل سکا وہ تھا اپولوجیٹکس. میں نے اپولوجیٹک نہیں کہا, میں نے اس کے آگے ایس لگایا وہ اپولوجیٹکس. اپولوجیٹکس کا مطلب ہوتا ہے وہ شخص جو اپنے دفاع میں بہت اچھے دلائل تیار کر سکے. So you are supposed to be good at apologetics. ٹھیک ہو گیا. And next comes T. T میں دو باتیں ہیں, ایک ٹکلش اور دوسری ٹالرنٹ. کبھی کبھی میں نے مارجن رکھا ہوا ہے, اس کو ٹرکی بھی کہہ سکتے ہیں. اینڈ ایٹ دی اینڈ کمس ای. ای میرے نزدیک شاید سب سے زیادہ اہم بھی ہے, اور ای مینس افیکٹو. افیکٹو آپ کا مؤثر ہونا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. اور اس کی مثال اور وضاحت میں اس طرح سے دیا کرتا ہوں کہ جس طرح وہ میر تقی میر کو اپنے بارے میں بڑی خوش فہمی تھی نا, اس نے کہا تھا کہ سارے عالم پہ ہوں میں چھایا ہوا اور مستند ہے میرا فرمایا ہوا. تو آپ بھی جو فرمائیں اس کو مستند ہونا چاہیے, آپ کو افیکٹو ہونا چاہیے. اب ایک لائٹر نوٹ پہ میرا دل کر رہا ہے میں ینگسٹرز کے ساتھ یہ بات کروں. ینگسٹرز کے بڑے پرابلم ہوتے ہیں اور بڑے مزیدار پرابلم ہوتے ہیں. پہلا تو ان کا گلہ اگر ختم ہو ہی جائے کہ جی کام نہیں آتا یا کام کم آتا ہے, اب اگلی سٹیج سے میں شروع کرتا ہوں کہ کام آ گیا. اب کام آ گیا, اب اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ فیس میں نے کیا لینی ہے. اب کلائنٹ سامنے بیٹھا ہے اور ینگ مین کا جو دماغ ہے وہ گھوم رہا ہے, اور وہ اپنے طور پہ اس نے حساب کتاب شروع کر دیا ہے. میں نے 10,000 لینا ہے, آج میں نے یہ کر دینا, آج میں نے وہ کر دینا, دس کر دینا. اور جب وہ اس کو کہتا ہے جی وکیل صاحب کیا آپ فیس لیں گے, تو وہ اس بات کو اوائڈ کر جاتا ہے, اس سے فیس نہیں ڈیمانڈ کرتا. اس کو کہتا ہے یار آپ سے میں نے کیا فیس لینی ہے, آپ سے میرے بڑے پرانے تعلقات ہیں, آپ میرے بھائی ہو, اور نہیں جی بس آپ سے خرچہ ورچہ لے لیں گے, فیس میں نہیں کیا لیں گے. اب یہ جب وہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے ذہن میں کیلکولیٹر دبا کے بیٹھا ہوتا ہے, اور اس کیلکولیٹر کے ارد گرد دونوں طرف خوف کا حصار ہوتا ہے کہ یار اگر میں نے زیادہ مانگ لیے تو اس نے چلے جانا ہے, اور اگر میں نے کم مانگ لیے تو ساری زندگی میں نہیں پچھتاتے رہنا. تو میں کیا کروں مڈ وے, اس میں کیا کروں. اس میں آپ کو مختصراً بتا دیتا ہوں. اوور دی ایئر میرا تقریباً کوئی 17 سال کا ایکسپیرینس بھی ہے وکالت کا. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جس وکیل میں فیس لینے کا حوصلہ نہیں ہے اس کو وکالت کرنے کا کوئی حق نہیں. ٹیننٹ اور لینڈ لارڈ کا رشتہ کرائے سے بنتا ہے, بیچ میں کرایہ آتا ہے. کلائنٹ اور کونسل کا جو ریلیشن ہے وہ بنتا ہی فیس سے. یہ کیا جواب ہے کہ جی ہم تو آپ کو وکیل سمجھتے نہیں, ہم تو آپ کو اپنا بڑا بھائی سمجھتے ہیں. سوری, میں پروفیشنل ہوں. میرے استاد نے مجھے ایک بات کہی تھی اور میں سمجھتا ہوں وہ بالکل ٹھیک کہی تھی. انہوں نے کہا تھا بیٹے فیس ایک دفعہ آپ نے چارج کرنی ہے, وہ کم ہے یا زیادہ. فیس اگر چارج نہیں کرو گے تو تمہارا قد جو ہے وہ اسے چھوٹا ہونا شروع ہو گیا. پروفیشنل رہو گے تو عزت کماؤ گے. کسی کو آپ کی بات بری لگے گی, وہ کہے گا یار یہ بڑا بدلحاظ آدمی, میرے پیسے اس نے کم نہیں کیے یا کم لیتا نہیں ہے. اٹس فار یو ٹو ڈیسائڈ. ہر بندے کا اپنا تجربہ ہے. لیکن جو میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں, سائل اور وکیل کا رشتہ بنتا ہی فیس کے ساتھ, فیس کے بن ہی نہیں سکتا. چلیں اس اسٹیج سے بھی ینگ مین نکل جاتا ہے. اب وہ سوچتا یہ ہے کہ یار اس میں اپیل بنتی ہے, اس میں نگرانی بنتی ہے, اس میں کیا بنتا ہے.
اس میں ایف او بنتی ہے, ایس او بنتی ہے, آر ایس اے بنتی ہے, آر ایف او بنتی ہے, ریٹ بنتی ہے, کیا کروں میں؟ اور اس کی لمیٹیشن کتنی ہے مجھے یہ بھی نہیں پتا. اب لفافہ لے کے تو وہ 4-5 جو سینئر دوست ہیں آپ کے, وہ جو آرمی جو آپ سے محبت کرتے ہیں, آپ ادھر جاتے ہو, اور اب وہ اپیل بھی ٹائپ ہوگی, مان لیجیے وہ دائر بھی ہوگی, اور اب آپ نے تیاری بھی بڑی اپنے زور شور سے کر لی. تو جب بندہ عدالت میں جاتا ہے تو باہر اس نے بڑے خوفناک قسم کے اعلانات کیے ہوتے ہیں کہ میں نے 6 کتابیں پڑھ لی ہیں, 4 پی ایچ ڈی ہیں مجھے یاد ہو گئی ہیں, 13 میں نے کرمنل لا جنرل بھی پڑھے ہوئے. میں آپ کو اپنا ایک ذاتی واقعہ جو میری ہڈ بیتی ہے میں وہ سنانے لگا ہوں. میری جو سب سے پہلی کرمنل اپیل میرے پاس آئی تو میں اپنے اس وقت استاد بزرگوار کے ساتھ کام کرتا تھا, اللہ ان کو ان کی رحمت کرے. وہ اس چیمبر میں صرف مرڈر ٹرائل تھے اور کچھ بھی نہیں تھے. میرے پاس ایک اپیل آ گئی ایک ملزم کی جس کو 411 کے مقدمہ میں 3 سال سزا ہوئی. وہ ہی واز پک پاکٹ, کسی کی اس نے جیب کاٹی, بس میں سفر ہو رہا تھا تو 1000 روپیہ اس نے نکال لیا, تو 100 روپے کے اس میں 10 نوٹ تھے. میں آپ کو فیکٹ اس لیے بتا رہا ہوں کہ بھی آپ کو اس سے بھی بات سمجھانی ہے. وہ لوگ کسی ریفرنس سے میرے پاس آئے تو اس کیس کا نام تھا جی محمد اکرم بنام سرکار, دیکھیں مجھے اس کا ٹائٹل بھی یاد آ رہا تھا. انہوں نے میرے سے وہ بریف دیا, مجھے کچھ پتا نہیں ہے کہ اس کے میرٹس کیا ہے اور مجھے اس میں وہ ملنا ہے ریلیف یا نہیں ملنا. انہوں نے کہا جی فیس کتنی ہے؟ میں نے کہا جی 5,500 روپئے. زیادہ فیس؟ میں نے کہا میں تو چھوٹے کیسوں میں جاتا ہی نہیں, میں تو مرڈر ٹرائل کرتا ہوں, یہ تو آپ کی وجہ سے میں نے آپ کو کہہ دیا, آئی ایم سوری, آپ مجھے نہیں انگیج کرنا چاہتے نہ کریں. میں نے کہا کیا ہے, بھاگ جائیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا. ان اینی کیس جتنی بھی فیس انہوں نے مجھے دی وہ اس وقت کی جو مروجہ فیس تھی میرے قد بد کے لوگوں میں اس سے کہیں زیادہ تھی. اب ایک وکیل صاحب کے دفتر میں مجھے سارا دن بیٹھنا پڑا صرف اس لیے کہ مجھے اپیل ہی نہیں لکھنی آتی تھی. جو بٹھایا انہوں نے مجھے, صبح جمعے کا دن تھا, مجھے آفس میں بٹھا کے جمعہ پڑھنے چلے گئے, جمعہ پڑھ کے اپنے گھر چلے گئے, گھر سے شام کو واپس آئے اور آتے ہی مجھے کہیں گے اوہ یار آپ ابھی ادھر ہی بیٹھے ہو. میرے تو ذہن سے ہی نکل گیا تھا. میں نے کہا جی میں ادھر ہی بیٹھا. اچھا کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا سر یہ کرمنل اپیل آئی میرے پاس, یہ لکھنی ہے, مجھے لکھنی نہیں آتی. پینسل ہے انہوں نے اللہ ان کا بھلا کرے بڑی لمبی چوڑی اپیل مجھے لکھوائی, اس میں کوئی 20-25 گراؤنڈز لکھوا دی. انہوں نے کہا یہ بس تمہیں ایک امرت دھارا لکھوا دیا میں نے, آئندہ کوئی اپیل آئے بس آگے پیچھے کر کے اس کو چلا دینا, بقیہ ساری بات آرگومنٹ کی ہوتی. میں نے کہا ٹھیک ہے سر. اب میں چلا گیا جی, اپیل دائر ہو گئی. اب اس کی میں فائنل سٹیج پہ آپ کو لانے لگا. میں نے جان کے اس میں تاریخ جمعرات کی لی کیونکہ ان دنوں جمعے کی چھٹی ہوتی تھی. تو مجھے پتا تھا, میں نے کہا جمعرات کو ہائی کورٹ کے وکلا صاحبان تو آتے ہی نہیں, سیشن کورٹ میں رش کم ہوتا ہے, اور یہاں کے بھی جو ہیں وہ بھی لیٹ آتے ہیں. تو چلیں اگر کوئی ادروائز پروگرام ہو گیا تو ذرا چمکی کم ہوتی ہے بندے کی, دیکھنے والے پیچھے کم بیٹھے ہوتے ہیں, تو جمعرات کو ہی رکھوا لیتے ہیں. اب کرنا واقعی یہ ہوا کہ میرے سینئر کے جو سب سے اچھے دوست تھے وہ وہاں کے بیٹھے, اور ایک عجیب اضطراب میری شروع ہو گیا کہ یار میں کیا کروں. اگر ان کے ہوتے ہوئے کال ہو گیا اور میں صحیح طریقے سے پریزنٹ نہ کر سکا تو میرا کیا بنے گا. یہ تو جا کے میرے استاد کو بتا دیں گے, اور کبھی میں سیٹ پہ بیٹھ رہا ہوں, کبھی میں باہر جا رہا ہوں, کبھی اندر آ رہا ہوں, کبھی باہر جا رہا ہوں, اور پھر میں الٹیمیٹلی باہر ہی دروازے پہ کھڑا ہو گیا. میں آپ کو بالکل آنیسٹلی بتا رہا ہوں, میرے کیس میں 3 بار پکار کرائی گئی اور میں اندر نہیں آیا. میں نے کہا ایک تو اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اب پتہ نہیں مجھے جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے, اور پھر میں دوسرے نمبر پہ یہ سوچ رہا تھا کہ یار اگر مجھے ریلیف نہیں ملتا
تو یہ جو ان کو میں نے یہ ڈائلاگ بولا تھا کہ میں تو صرف مرڈر ٹرائل کرتا ہوں اور میں مرڈر ٹرائل اسپیشلسٹ بن رہا ہوں، تو یہ تو میرے پلے کچھ نہیں رہے گا، تو میں کروں کیا؟ اب جب چوتھی آواز پڑی تو میں نے حوصلہ کیا اور میں جا کے کھڑا ہو گیا جج صاحب کے سامنے. تو 2-1 منٹ تو جج صاحب اس ورک گردانی کرتے رہے، اس مسئلے کی آگے پیچھے دیکھتے رہے، اور پھر انہوں نے مجھے طنزیہ طور پہ کہا، I still remember، طنز تھی اس میں، کہ آپ کچھ بولیں گے؟ میں نے کہا سر آپ فائل دیکھ رہے تھے، میں تو اس لیے نہیں بولا کہ آپ ڈسٹرب نہ ہوں. نہیں میں آپ کو سننے کے لیے بیٹھا. اب اس سے اگلی اسٹیج یہ تھی کہ میں نے سیکنڈز میں یہ فیصلہ کرنا تھا کہ میں یہ بحث اردو میں کروں یا میں انگریزی میں کروں. سیکنڈز میں، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کیونکہ میرا کلائنٹ جو تھا وہ میرے بالکل سراہنے کھڑا تھا پیچھے. میں نے سوچا، میں نے کہا یار اگر میں نے اردو میں بحث کی تو اس کو ساری سمجھ آ جائے. اور اگر اس کے لیے کوئی خیر کا سودا نہ ہوا تو میری کوشش برابر ہی نہیں ہے. کوشش کرتے ہیں انگریزی میں گاڑی چلاتے ہیں، تو وہ بھی کہ ڈسمس تو کوئی نہیں، میں اس کو کہوں گا یار آئی ڈیڈ مائی بیسٹ، جو میں کر سکتا تھا میرے پاس میں نے کیا. الحمدللہ وہ جب کام شروع ہوا اس میں ایک لیگل پوائنٹ تھا، وہی تھا، اور اس میں کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ ہونا ہی ہونا تھا. وہ اپیل انہوں نے الاؤ کر دی، اور یہ جو کانفیڈنس تھا میرا پہلے پیش نہ ہونے کا، پھر میں باہر ایسے نکل رہا تھا کہ جیسے لاہور میں میرے سے بڑا وکیل ہی کوئی نہیں ہے، اور پھر میں بڑا چوڑا ہوا میں کہا میں انگریزی بھی بول کے آیا ہوں، میں ریلیف بھی لے کے آیا ہوں. اور زیادہ چوڑا میں اس لیے ہو گیا کہ وہی جو میرے استاد بزرگوار کے کلیگ تھے وہ باہر آئے اور انہوں نے میرے کندھوں پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگے چھوٹے بھائی میں تمہیں بڑے غور سے سن رہا تھا، تو تم یہ اپنی محنت جاری رکھنا، تم بہت آگے تک جاؤ گے. تو وہ جو ان کی تھپکی تھی وہ بھی آج تک نہیں. تو اس مسلک پہ کھڑا ہو کے میں آپ تمام ینگ دوستوں کو یہ بات پورے وثوق سے کہہ کے جا رہا ہوں کہ کبھی اس پروفیشن سے آپ نے نا امید نہیں ہونا. یہ بہت اچھا پروفیشن ہے. یہ آپ بائی چوائس آئے ہیں، پھر بھی بائی چانس آئے ہیں، پھر بھی جو بھی فیصلہ آپ کر چکے ہو، فیصلہ آپ نے غلط نہیں کیا ہوا، فیصلہ آپ کا ٹھیک ہے. تو جاری رہیے. یہ تھوڑا سا اس کا سفر کٹھن ضرور ہے، لیکن جب تھوڑا سا کٹ جاتا ہے نا تو پھر اچھی اس میں موٹر وے بھی آتی ہے، آ جاتی ہے، موٹر وے بھی آتی ہے، پھر اللہ پاک آپ کی منزل بھی آسان کر دیتا ہے. اور ایک آخری بات جو میں کرنا چاہوں گا، یار جیسے بھی ہیں ہم ٹوٹے ٹوٹے، وی آر مسلم، وی آر مسلم. رزق تو اللہ کی ڈیوٹی ہے، وہ اللہ نے دینا ہے، اس پہ بھی ایمان رکھیے اور بڑا مضبوط ایمان رکھیے. رازق اللہ ہے، اور میں اس سے بھی ایک سٹیج آگے جایا کرتا ہوں کہ اللہ صرف رازق نہیں ہے، وہ خیر الرازقین ہے. خیر الرازقین آپ سمجھتے ہیں؟ خیر الرازقین کی جو مجھے سمجھ آئی ہے، جو میں اس کی ایک مثال اپنے ذہن میں بنا سکا ہوں چھوٹے بھائیوں کو سمجھانے کے لیے، خیر الرازقین کا مطلب وہ ہوتا ہے جو آپ کے مزاج کے مطابق آپ کو دیا جائے. جو میں کھانا چاہتا ہوں وہ دیتے ہی مجھے وہ ہے. اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ نے کبھی زندگی میں کبھی شیر کو گھاس کھاتے دیکھا؟ نو. یہ ہے خیر الرازقین. وہ اس کو تازہ شکار ملتا ہے، وہ اس کے لیے جنگل میں ہرن پیدا کرتا ہے، اس کے لیے جنگل میں شکار پیدا کرتا ہے، اور اس کا ٹھاٹھ دیکھیے، وہ کسی کا چھوڑا ہوا شکار نہیں کھاتا. یہ ہے خیر الرازقین کہ جس نے جو کھانا اس کو وہی دینا ہے اسے. اور ایک اور اس کے دوسرا اسٹیپ، آج آپ کو ایک آیت بتا کے جا رہا ہوں، آج جا کے آپ نے اس کی تصدیق بھی کرنی ہے اور اس کی تفسیر بھی پڑھنی ہے کہ کیا ہے. بہت چھوٹا سا سورہ ہے، فَلْيَعْبُدُوا، سورہ قریش کی آیت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي، یہ ہے وہ ڈیوٹی جو میرے اور آپ کے ذمہ لگی. ٹھیک ہے؟ مِن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. یہ جب آپ ساری آیت پڑھیں گے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. تو جو مجھے سمجھ آئی ہے اس کی، جب مجھے سمجھ آئی تو مجھے بڑی شرمندگی
کہ اللہ نے آپ کو, ہم سب کو ایک ایسا زبردست پیکج دیا ہوا ہے, ایسا انسینٹو دیا ہوا ہے کہ ہمیں سمجھائی کوئی نہیں سکتا, ہمارے دماغ میں یہ بات ہی انٹر نہیں ہو سکتی. بھائی سمپل سا فارمولہ ہے, صرف آپ نے جو آپ کی ڈیوٹی لگائی ہے فرض کی صورت میں وہ پوری کرتے جائیے. اَطَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. آپ کا قیام و طعام کا خوف جاتا رہے گا, ہر قسم کا خوف جاتا. آمَنَهُم مِّن خَوْفٍ, اس کو بھی یقین کی حد تک بنائیے. اینڈ ناؤ along side اپنے اللہ کے ذکر کے ساتھ اللہ کو بھی بنانے کا ایک طریقہ ہے, بہت جلدی مان جاتا ہے. حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اپنا روحانی لنک پیدا کیا. زندگی کے 38 سال گزارنے کے بعد, دھوپ چھاؤں دیکھنے کے بعد, فور اینڈ اگینسٹ, پروز اینڈ کونس, ہر چیز دیکھ لی. آپ کو ایک طریقہ آج میں بتا کے جا رہا ہوں قدرت کو لوٹنے کا, اور گارنٹی ہے میری, اگر زندہ ہوں تو انشاءاللہ آپ کا دیندار بھی رہوں گا. میرے یقین کا عالم دیکھیے, زندہ ہوں تو دیندار بھی ہوں, لیکن اگر یہ عمل سچائی سے کریں گے تو یہی ہوگا جو آپ کو بتا کے جا رہا ہوں. قدرت آپ پہ مہربان ہوگی, آپ سے رحمتیں سمیٹی نہیں جائیں گی, آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. فارغ وقت میں صرف اس کے حبیب کی, اس کی تعظیم بیان کیجیے, اس کا ذکر بیان کیجیے, کیونکہ قرآن کریم بھی یہی کہہ رہا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. ٹھیک ہے, تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ وہ خوش قسمت جن کو اللہ یہ توفیق دے دے, جن کے دل میں حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پودا جڑ پکڑ جائے, اس کو دنیا تو ملنی ہے, اس کو دین بھی مل جاتا ہے. اب آپ لوگوں نے بھی, ہم ساروں نے جانا ہے جمعہ کی نماز کے لیے وقت میں 2 منٹ آپ کے اور لوں گا, اور اس کو میں ریپ اپ کر رہا ہوں. وکالت کا چیپٹر میں نے کلوز کر دیا ہے. میرے آپ نے یہاں آمد پہ اتنی اچھی اس نشست کا اہتمام کیا, آپ نے میری عزت افزائی تو کی ہی, آپ نے میرے پورے ادارے کی عزت افزائی کی. میں اپنی طرف سے, اپنی صدئی عدلیہ کی پوری ٹیم کی طرف سے, اپنے چیف جسٹس صاحب کی طرف سے میں آپ تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے اپنا وقت نکالا, آپ یہاں تشریف لائے, آپ نے یہاں وقت دینا پسند کیا, ہمیں سننا پسند کیا. اور آخر میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ زمین جو ہے نا وہ گول ہے, وہ ہے بھی چھوٹی, تو یہ گھومتی رہتی ہے, بندہ بہت جلد ایک دوسرے کے سامنے آ بھی جاتا ہے, بشرطے کہ موت اگر انسان کو مہلت دے دے تو اگر زندہ رہے اور اللہ پاک نے موقع دیا کبھی ادھر آنے کا تو خواہش ہے, اور انشاءاللہ کوشش بھی کریں گے کہ آپ ساروں سے دوبارہ ملاقات ہو. میری بہت سی دعائیں آپ تمام بھائیوں بہنوں کے لیے, بیٹوں کے لیے, بیٹیوں کے لیے کہ آپ خوش رہیے, اللہ آپ سب کو مسکراتا رکھے, اپنا خیال رکھیے, اور اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ. اور اب میں آخر میں, حاضرین گرامی, یہ دنیا چلو چلی کا میلہ ہے, جو آیا ہے اس نے جانا ہے, لیکن جانے سے پہلے ہر شخص اپنی اپنی ڈیوٹی پرفارم کرتا ہے. ڈسٹرکٹ کورٹ بہاڑی میں جہاں بے شمار ججز نے اپنی اپنی ڈیوٹی پرفارم کی, دور حاضر میں ایک ایسا نام جن کے آنے سے ڈسٹرکٹ بار میں انتظامی حوالے سے اور اخلاقی حوالے سے بھی متعدد امپرومنٹس بھی ہوئی اور مثبت تبدیلیاں بھی نظر آئیں, وہ قابل ستائش ہے. بار اور بینچ کا تعلق مضبوط ہوا. ان سارے معاملات کا سہرا جس شخصیت کے ساتھ جاتا ہے وہ شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے. جناب ڈسٹرکٹ ہیڈ سیشن جج صاحب, شوکت کمار ڈار صاحب, ان کو میں بار کی طرف سے بڑا بھائی ہونے کے ناطے, کیونکہ ہمارے بڑے بھائیوں کی طرح ہے, وہ بار کا شکریہ بھی ادا کریں گے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. چیف جسٹس صاحب, جسٹس صاحب کے آنے کی خوشی میں جو ہے
जनाब शोभत कुमार दास। His Lordship Sardar Inspection Judge Bihari, जनाब बाबा मंजूर बेगर साहब, सदर डिस्ट्रिक्ट बार बिहाड़ी, राना इमरान रियासत साहब, जनाब सेक्रेटरी और मैसी के सदर और सेक्रेटरी साहब और पूरेवाला के सदर और सेक्रेटरी साहब, इसके अलावा मोअज़्ज़ज़ अरकान बार, अस्सलाम वालेकुम। मैं क्योंकि जुम्मे का टाइम है, ऑलरेडी उस्ताद मोहतरम जो मेरे एक उस्ताद भी हैं, हमारे बड़े भी हैं, उन्होंने इतनी पुरमज़ बातें इतने मुसर वक्त में बयान फरमाई कि उनके बाद मैं अब क्या अर्ज़ करूँ। सिर्फ इसलिए जुम्मा भी है तो मैंने शुक्रिया अदा करना है आप सबका कि आपने इतनी ज़बरदस्त अंदाज से हमें मौका फराहम किया कि इज़्ज़त आप लॉर्डशिप तशरीफ़ लाए यहाँ पे। उन्होंने इतनी ज़बरदस्त बातें की, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। मैं आप सबका इंतहाई मशकूर हूँ और आखिर में चलते चलते सिर्फ याद दहानी की खातिर कहता जा रहा हूँ कि आपको पता है कि ये हमारी जुडिशरी का एक बड़ा नाम अपनी ये कामयाब इनिंग्स खेल लेने के बाद 23 जून को हमसे एक हवाले से जुदा हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं। तो